کسی نے ایک سوال کیا 9th اور 10th محرم کو کون کون سے عمل کرنا چاہیے اور اس کے کچھ فضائل بتائیے۔ 9 اور 10 محرم کو آپ جو ہے روزہ رکھیں، اور اگر 9 کو نہ ہو سکے تو 10 اور 11 کو آپ روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ اس دن کے کوئی اور فضیلت نہیں ہے اور کوئی خاص عمل کرنا نہیں ہے، یاد رکھیے، بس ختم، اتنا ہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا، چونکہ آپ نے یہودیوں کو 10 کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، صحابہ نے بتایا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 کا، آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں، تو بتایا گیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی، آپ نے کہا موسیٰ پر ان سے زیادہ تو ہمارا حق ہے، لہٰذا ہم اس خوشی میں شامل ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے روزہ رکھا اور کہا انشاءاللہ میں اگلے سال حیات رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ تو زیادہ بہتر ہے کہ 9 اور 10 رکھا جائے، لیکن اگر 9 نہ ہو سکے، اللہ کے رسول نے تو 9 کا بھی نہیں رکھا، تو آپ کا انتقال ہوگا اس سے پہلے، 9 کا بھی نہ کرنے کا ارادہ 9 کا کیا تھا، نہ ہو سکے چونکہ مخالفت تو کرنا ہے تو 10 اور 11 کا رکھیں، ٹھیک ہے، 10 اور 11 کا رکھیں، لیکن 9 اور 10 زیادہ مضبوط بات ہے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس دن 9-10 کو کوئی دوسرا خاص عمل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جو لوگ 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے رزق میں کشادگی کریں گے تو اس کو یہی ملے گا، ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں کہ رزق میں کشادگی مطلب خاص کھانے، اور ہمارے پاس جو چلن ہے 9 اور 10 کا، خاص طور سے 10 کا بڑا عجیب اور غریب ہے۔ 10 کے دن صبح فجر کے بعد کیا بنتے، کھچڑے بنتے ہیں ہر طرف، مطلب مکس چاول گیہوں اناج ڈال کے، دالیں ڈال کے کچھ بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد شربت وغیرہ بنائے جاتے ہیں دودھ کے اور پانی کے، اور پلایا جاتا ہے، اور واقعہ تو بہرحال ایک الگ سنایا جاتا ہے اور کام کچھ ایک الگ کرایا جاتا ہے۔ واقعہ سنایا جاتا ہے کچھ لوگ بھوکے اور پیاس سے شہید ہو گئے، پیاس سے تڑپ تڑپ کے شہید کر دیے گئے، اور ہم لوگ کھا کھا کر پریشان ہیں، ہے نا، فجر کے بعد سے تمبوا لگ جاتے ہیں، رات بھر کھانا بنا، کھا کھا کے پریشان ہے نا۔ یہاں سے نکلو آپ بھڑکل گیٹ سے آپ شروع کیجئے نکلنا تو 4 بجے تک جائیے تو کم از کم آپ کو 15 جگہ تو لوگ زبردستی پکڑ کے کھلائیں گے، کھا کے ہی جاؤ۔ اور آج کل تو ہائی ویز پہ بھی شروع ہو گیا، یہاں سے نکلیے اورنگ آباد سے کہیں اور جائیے تو 2-4 جگہ روک کے آپ کو پکڑ کھلاتے ہیں، کھانا ہی پڑے گا آپ کو، کہ یہ کھاؤ وہ کھاؤ، تو قصے سنا رہے بھوک اور پیاس کے اور کام کر رہے ہو کھانے اور پینے کے، جبکہ سنت رسول یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ جب روزہ ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا روزے میں نہ کھایا جاتا ہے نہ ہمارے روزے میں پیا جاتا ہے، تو لہٰذا، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا ہوں، آپ لوگوں کو علم ہے کہ سحر رات میں ہو جاتی ہے، فجر سے پہلے 8 بجے سحر نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا اس دن روزہ رکھنا ہے۔ کوئی مخصوص نماز، کوئی مخصوص ذکر، کوئی مخصوص اذکار، کچھ بھی اس دن ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔